اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں کہ جس میں ہم سلام کے سلسلے سے گفتگو کریں گے کہ جب دو چار انسان آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ اس کی خود اگر میننگ دیکھی جائے یوں تو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن تاکید کتنی ہے اور خود قرآن مجید میں اس سلام کے سلسلے سے کیا ذکر موجود ہے، اور پھر وہیں کہیں نہ کہیں یہ ایک بات جو اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے سلام کا، کیونکہ سلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، سلام، آداب، تو صحیح طریقہ کیا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے کہ جس طریقے سے ادا کیا جائے۔ اور بھی کچھ سوالات ہیں سلام کے سلسلے سے، آئیے ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا یاور عباس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے بیسک سوال تو یہی بتائیے کہ خود اس کی میننگ اور سلام کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ سلام کے سلسلے میں بیان اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ ہر قوم اور ہر مذہب میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے کچھ آداب اور اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے دین اسلام میں بھی جب ایک دوسرے سے ملے تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ سلام سے بات شروع کریں۔ سلام یعنی سلامتی کا پیغام، اور دین اسلام دونوں مسلمانوں کو یہ کام کرا کر ایک بھروسہ عطا کرنا چاہتا ہے، ایک بھروسہ دلانا چاہتا ہے۔ وہ بھروسہ کیا ہے؟ وہ بھروسہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو وہ زبانی طور پر اس سے ایک وعدہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سلام ایک دعا بھی ہے، یعنی سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اور خدا آپ کو امن و امان میں رکھے۔ سلام کا یہی مطلب ہے۔ تو جب انسان ایک دوسرے مسلمان سے یا ایک دوسرے بھائی سے ملاقات کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسے ایک بھروسہ دلا رہا ہے۔ اور بھروسہ کیا دلا رہا ہے؟ بھروسہ یہ دلا رہا ہے کہ جو کام، جو بات میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ صرف زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس میں ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ایک قرارداد کر رہے ہیں، ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں۔ ایگریمنٹ کیا کر رہے ہیں؟ دین اسلام نے اپنے فالوور کو یہ حکم دیا کہ جب کسی سے ملاقات کرو تو پہلے اسے یہ یقین دلاؤ کہ آپ بالکل بے فکر رہیے، ہماری طرف سے آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ اچھا، یعنی سلام علیکم کا مطلب یہ صرف زبانی ایک دعا نہیں ہے، بلکہ یہ عملی ایک ایگریمنٹ ہے، کہ یہ ایک پریکٹیکلی ایگریمنٹ ہے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ بالکل مطمئن رہیے، بالکل بے فکر رہیے، ہماری طرف سے آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ اور جیسا اس نے یہ وعدہ کیا ایسا ہی دین اسلام نے سامنے والے کو حکم دیا، جیسا وعدہ یہ آپ سے کر رہا ہے ایسا ہی وعدہ آپ بھی ان سے کر لیجئے کہ اگر آپ کی طرف سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ بہت خوب۔ اور جب یہ سوسائٹی میں، معاشرے میں، سماج میں یہ اس طرح کی سنت پیدا ہو جائے تو وہ معاشرہ کتنا پیسفل اور کتنا امن و امان والا معاشرہ ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ یہیں سے لگایا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں کوئی ایک دوسرے کو نقصان اور تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوگا، وہ معاشرہ صحیح سالم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کا بالکل ہوگا۔ تو سلام کا پہلا پیغام ہی یہ ہے کہ سلام یعنی امن کا پیغام، سلام یعنی سلامتی کی دعا، سلام یعنی ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ۔ اچھا، اسی میں اگر آپ وہ بھی بتا دیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے، کیونکہ کئی طرح، جو ہم نے ابھی اپنے ناظرین سے کہا تھا کہ کئی طرح لوگ کرتے ہیں سلام، خالی سلام علیکم یا السلام علیکم یا السلام علیکم۔ دیکھیے، یہ ایک عربی لفظ ہے، اور عربی لفظ کے ساتھ ساتھ یہ ایک قرآنی لفظ ہے، اور قرآن کریم میں بھی اور عربی گرامر کے اکارڈنگ بھی سلام بس دو طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، پہلا طریقہ ہے سلام علیکم، اور اگر آگے بڑھانا چاہے وہ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ سلام علیکم
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक। ये सही तरीका है। और दूसरा तरीका है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो कहते हैं अस्सलामुन अलैकुम, ये अरबी ग्रामर के एतबार से सही नहीं है, क्योंकि अरबी ग्रामर का और अरबी कवानीन का कायदा ये हुआ करता है कि अगर किसी भी इसम पर, किसी नाउन पर अलिफ लाम दाखिल हो जाता है तो फिर उसके आखिर में तनवीन नहीं आती। तनवीन का मतलब क्या होता है? तनवीन कहते हैं दो ज़बर, दो पेश और दो ज़ेर को तनवीन कहते हैं। जी जी। और अगर किसी लफ्ज़ के ऊपर शुरू में अलिफ लाम आ गया तो अब ना उस पर दो ज़बर आ सकते हैं, ना दो ज़ेर आ सकते हैं, ना दो पेश आ सकते हैं, बल्कि जो भी आएगा वो एक ही आएगा। और अगर अलिफ लाम नहीं होगा, जैसे बगैर अलिफ लाम के अगर हम पढ़ें तो हम पढ़ेंगे सलामुन अलैकुम, और अगर इसी सलामुन को अलिफ लाम के साथ पढ़ें तो हम पढ़ेंगे अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, अस्सलामुन अब नहीं रह सकता अलिफ लाम की वजह से, चूंकि कायदा है ये। ठीक ठीक। तो सलाम के यही दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह से कहिए सलामुन अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या कहिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोनों के तकरीबन एक ही मीनिंग होते हैं कि खुदा की रहमत और सलाम, खुदा आपको सलामत रखे और उसकी रहमत आपके शामिल हाल हो। जी बहुत शुक्रिया। थोड़ा फजीलत के तरफ इशारा करिए, कुछ हदीस अगर हो तो सुनाइए। देखिए, सलाम के बारे में कुरान मजीद ने भी बहुत सी जगह पर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। जैसा कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दास्तान में यह है कि जनाब इब्राहीम के चचा जब जनाब इब्राहीम को बुत परस्ती की दावत दे रहे थे तो जनाब इब्राहीम ने मना किया, और मना करने के बाद खुद अपने चचा के लिए ये कहा कि मैं अपने परवरदिगार की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। कुरान करीम के सूरह मरियम की आयत नंबर 47 है, जिसमें इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काला सलामुन अलैका। जनाब इब्राहीम ने कहा कि खुदा आपको सलामत रखे। सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया। अनकरीब मैं अपने मालिक से तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा, मग़फ़िरत की दुआ करूँगा, मेरा परवरदिगार मुझ पर बड़ा मेहरबान है। तो यहाँ बहरहाल सलाम का लफ्ज़ आया है और यहाँ सलामुन ही का लफ्ज़ आया है। काला सलामुन अलैका, जनाब इब्राहीम ने उनसे ये कहा कि खुदा आपको सलामत रखे। इसके अलावा अगर कुरान करीम के नहीं, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि हम कभी कभी नाज़रीन के जहनों को समझते हुए सवाल कर लेते हैं। अब हो सकता है कोई सोच रहा हो, क्योंकि हर आदमी ग्रामर से वाकिफ़ नहीं है, कोई सोच रहा हो कि हम तो कहते हैं सलामुन अलैकुम, तो यहाँ सलामुन अलैका कहाँ से आ गया? देखिए, जब भी हम बात या कलाम करते हैं उसमें कलाम करने की कई सूरतें हो सकती हैं। पहली बात तो यह है कि इंसान फेस टू फेस किसी से सलाम करे। ऐसा अगर कर रहा है तो सामने वाले को मुखातब कहा जाता है। जी। मुखातब जिससे हम खिताब कर रहे हैं या जिससे हम कलाम हैं। जी जी। सामने वाला है और एक बात करने वाला है। ये जो बात करने वाला है ये मुतकल्लिम है और सामने वाला मुखातब है कि जिससे हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं। जी। अब सवाल आपका ये है कि हम सलामुन अलैका कहें या सलामुन अलैकुम कहें, जैसा कि इस आयत में आया है सलामुन अलैका। तो अरबी ग्रामर के एतबार से ये बात बयान होती है कि अगर सामने एक आदमी है, सिर्फ एक इंसान, जिसको हम सिंगुलर या वाहिद कहते हैं, जी जी, तो इसके लिए सलामुन अलैका का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अच्छा, सलामुन अलैका। जैसे इसकी बेहतरीन मिसाल क्या हो सकती है? इसकी बेहतरीन मिसाल ये होती है कि जब हम नमाज के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम करते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला। जी। तो यहाँ अलैका का मतलब होता है कि अगर सामने एक इंसान वाहिद मौजूद है तो हम उन्हें सलामुन अलैका कह सकते हैं, और अगर एक से ज़्यादा हैं तो हम उन्हें उनकी जमा के एतबार से, क्योंकि वो एक से ज़्यादा हो गए तो एक से ज़्यादा के एतबार से लफ्ज़ भी बदल जाएगा। एक सिंगुलर वर्ड होता है, एक प्लूरल वर्ड होता है। चूँकि अब सामने जिन्हें हम सलामती की दुआ दे रहे हैं वो एक से ज़्यादा है, लिहाजा यहाँ लफ्ज़ भी बदल जाएगा और लफ्ज़ हो जाएगा सलामुन अलैकुम। अच्छा, एहतरामन, और चूँकि हमारे उर्दू लहजे में ऐसा होता है
کہ ہم ایک کو بھی سلام علیکم کہہ سکتے ہیں جی احترام کرتے ہوئے، یا اس کی عزتوں میں اضافہ کرنے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں، اس چیز کی اجازت ہے۔ اور اگر سامنے ایک انسان موجود ہے تو ایک انسان کو سلام علیکم کہتے ہوئے اس کے دوسرے فیملی ممبر اور اس کے دوسرے بھائیوں کو بھی نیت میں رکھا جا سکتا ہے کہ سارے مسلمانوں پر سلام، یا تقریباً ان کے سارے گھر والوں پر سلام۔ تو بہرحال سلام کا یہی طریقہ ہے کہ اگر ایک انسان ہے تو بالکل عربی گرامر کے اعتبار سے اسے سلام علیکا کہا جا سکتا ہے نا، بلکہ کہا ہی جائے گا، یہی بہتر ہے۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو سلام علیکم کہا جائے گا۔ تو اب سامنے والا جواب کیا دے گا؟ جیسے اب ہوتا کیا وعلیکم السلام، اگر کہا ہے، اگر کیا ادھر سلام کرنے والے نے سلام علیکا کہا ہے تو وہ جواب دے گا وعلیک السلام، جی وہ بھی کا کے حساب سے یہ جواب دے گا السلام، وعلیک السلام۔ ہاں، اور اگر کم کہا ہے سلام کرنے والے نے تو وہ بھی کم ہی کے حساب سے جواب دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھی، آپ نے ایک آیت کوٹ کی تھی، کیا اور بھی ہے؟ اس کے علاوہ اگر قرآن کریم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن کریم نے سورہ صفات کی آیات میں سلام کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلا ارشاد الہی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی آل یاسین۔ تو یہ سارے سلام کے لفظ قرآن مجید میں ہے، جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سلام کا لفظ قرآنی لفظ ہے، اور اس کا بہرحال ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ قرآنی لفظ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے سلام اسم من اسماء اللہ۔ سلام کیا ہے؟ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہذا قرآنی لفظ بھی ہے اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ اللہ کا نام ہماری زبان پر آتا ہے، اور اس اللہ کے نام کے ذریعے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا تو اس ہمارے بھائی کو سلامت رکھ۔ چلے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں ناظرین آپ نے محسوس کیا ہوگا کوئی حکم اگر ہے، کوئی بات اگر ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی فضیلت بھی بیان ہوتی ہے۔ تو سلام کے سلسلے سے کیا فضیلتیں ہیں، یعنی حدیثیں کیا کیا ہیں؟ سلام کی فضیلت کے بارے میں ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور یہ حدیث بہار الانوار میں موجود ہے، بہار الانوار کی جلد نمبر 76 میں یہ حدیث موجود ہے کہ جہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ من قال سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فہی 20 حسنۃ۔ اگر کوئی انسان یہ دعا کرتا ہے کسی اپنے بھائی کے لیے تو اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ 20 نیکیاں، اتنی سی بات کہنے کا بدلہ اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ہی یہ بھی ارشاد فرمایا انہا من موجبات المغفرہ بذل السلام و حسن الکلام۔ مغفرت حاصل کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز سلام کرنا ہے اور دوسرا چیز ہے اچھا کلام۔ بذل سلام اور حسن کلام، یہ دو چیزیں ہیں۔ بذل سلام یعنی سلام کرنا، اور حسن کلام یعنی اپنا جو بات کلام انسان کو کرنی ہے وہ بہت ہی اچھے لہجے میں اور پولائٹ لینگویج میں کرنی ہے۔ اگر انسان ایسا کر رہا ہے تو یہ اس کی مغفرت کی وجہ بن سکتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان جو اپنے بھائیوں کے لیے سلامتی کی دعا دے رہا ہے تو وہ رب کریم اس کا بدلہ اس کو معاف کرنے کے سلسلے میں دے سکتا ہے۔ پھر آپ نے سلام کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ابخل الناس من بخل بالسلام، سب سے کنجوس اور سب سے بخیل انسان وہ ہوتا ہے جو سلام میں کنجوسی کرتا ہے۔ لہذا سلام میں کنجوسی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، دو لفظوں کی بات ہے۔ سلام کرنا چونکہ ایک کار خیر ہے، اور اس کے لیے یہ قرآن کریم نے ایک بات بیان فرمائی ہے اور اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا ہے فاستبقوا الخیرات۔ کیا کریں؟ کار خیر میں سبقت کرنی چاہیے انسان کو، یعنی انسان کو اس بات کا منتظر اور اس بات کی انتظار نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی مجھے ہی آ کر سلام کرے تو میں اس کا جواب دوں، نہیں، بلکہ اگر کار خیر میں اور نیکیوں میں سبقت کا حکم قرآن کریم دے رہا ہے، سبقت یعنی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ سلام میں 70 نیکیاں ہیں، 70، اور 69 نیکی اسے دی جاتی ہے کہ جو سلام کرتا ہے،
صرف ایک نیکی اسے ملتی ہے جو سلام کا جواب دیتا ہے۔ اچھا، اب مثلاً انسان ہو سکتا ہے کچھ انسان کے ذہن میں خیالات ہو کہ میں تو بڑا ہوں، میں کیوں سلام کروں، لہذا اب اس حدیث سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے، بآسانی یہ بات نکالی جا سکتی ہے کہ بڑا وہ ہے کہ جس کے پاس 69 نیکیاں ہیں، یا بڑا وہ ہے کہ جس کے پاس ایک نیکی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بڑا وہی ہے کہ جس کے پاس 69 نیکیاں ہیں۔ اللہ کے رسول کبھی اس بات کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ کوئی انہیں آ کر سلام کرے، بلکہ وہ سلام میں پہل بھی کرتے تھے۔ اور آپ کی سیرت طیبہ میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ آپ صرف بڑوں کو سلام نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں میں مرتے دم تک بھی نہیں چھوڑوں گا، ان میں سے ایک چیز ہے سلام، کہ میں سلام کرنا کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور جو بھی ملے گا میں اسے سلام کروں گا اور اس نعمت سے اسے نوازوں گا۔ واقعاً سلام کے یہ بھی فائدے بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی انسان سلام کی عادت ڈال لیتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے دو فائدے، بہت بہترین دو فائدے ہیں۔ اگر کوئی انسان سلام کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ مومنین کے دلوں میں، انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، پختہ سے پختہ تر ہوتی چلی جاتی ہے، بہتر سے بہتر اور بلند تر اس کی دلوں میں محبت بنتی چلی جاتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ کہ سلام کی عادت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان سلام کی عادت ڈال لیتا ہے تو اس دوسروں کے دلوں سے اس کا کینہ اور اس کی دشمنی ختم ہو جاتی۔ ٹھیک، تو یہ بڑی فضیلت ہے کہ انسان اس چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے اپنی محبت قائم کروا لے اور اپنی دشمنی ختم کروا دے۔ اس سلسلے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر سلام کی اتنی فضیلت ہے، سلام کے اتنے فائدے ہیں، اور قرآن کریم ہمیں سلام کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو اس کے آداب کیا ہیں، مینر کیا ہیں، کس طرح سے یہ ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ مینر بتائیں، اور وہ مینر کیا ہے؟ مینر یہ ہے کہ السنت ان یسلم الراکب علی الماشی والراکب الفرس علی راکب الحمار والصغار والصغیر علی الکبیر والاقل علی الاکثر والقائم علی القائد۔ یہ تقریباً 5 باتیں بیان فرمائی ہے، یعنی 5 مینر یہ ہو سکتے ہیں کہ اس طرح سے سلام کرنا چاہیے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، ٹھیک، اور گھوڑے کا سوار کھچر کے سوار کو سلام کرے۔ اگلا مینر کیا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور پھر کم افراد اگر کہیں موجود ہے تو وہ زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں، اور اس کے بعد کھڑا ہونے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ اگر کوئی انسان کہیں مجمع میں یا کہیں کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے تو کھڑے ہونے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹھنے والے پر سلام کریں۔ دیکھیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سلام کیا کرنا چاہیے، سلام کے کچھ آداب ہیں، کچھ مراحل ہے، کچھ لیولز ہیں کہ اس طرح سے سلام ہونا چاہیے۔ مثلا کیا کیا ہے کہ سوار پیدل کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، کم زیادہ کو سلام کرے، اور کھڑا رہنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ جو کھڑا ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر اس سے زیادہ اس کو اٹریکٹیو بنانا ہے تو اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا بڑا چھوٹے کو سلام کرے۔ اچھا، روایات میں اس طرح کی دعوت دی گئی ہے کہ بڑے کو چاہیے کہ وہ چھوٹے کو بھی سلام کرے، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے انسان کے اندر انکساری پیدا ہوگی، اور انسان کے اندر انکساری پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حکم ہمیں کیا دیا گیا ہے؟ ایک حکم ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ اگر ہم اپنے چھوٹوں کو سلام کر رہے ہیں تو اس سے ہمارے اندر انکساری پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ خیال کر کے سلام کرنا چاہیے کہ اس کے گناہ ہم سے بہت کم ہیں۔ اگر یہ خیال کر کے ہم سلام کر رہے ہیں تو ہمارے اندر واقعاً تواضع، ہمبل اور انکساری پیدا ہوگی۔ اور اگر چھوٹا بڑے کو سلام کرے تو چھوٹے کے اندر بھی یہ خیال رہنا چاہیے کہ ان بزرگوار کی نیکیاں ہم سے بہت زیادہ ہیں۔ تو اگر اس طرح کی سوچ اور اس طرح کے خیالات ہمارے اندر آتے ہیں تو اس میں ہمارے اندر انکساری پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے کام میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جو کام خلوص اور انکساری کے بعد انجام دیا جاتا ہے وہی کام وہ ہوتا ہے کہ جو مالک کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے۔ لہذا اگر انسان کو کوئی نیکی کرنے کے بعد
گھمنڈ پیدا ہو جائے تو یہ گھمنڈ ہماری اس نیکی کو خراب اور برباد کر دیتا ہے. تو انسان کے اندر بہرحال انکساری آنی چاہیے اور انسان کے اندر خلوص آنا چاہیے. اور خلوص کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیں یہ انتظار کرنا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی آ کر ہمیں سلام کرے، بلکہ کوئی چھوٹا ملے یا بڑا ملے ہمیں سلام کی عادت اپنے سے شروع کر دینی چاہیے. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، چونکہ ایک لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے وہ ہمارے درمیان سے گزر گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے ان تمام چیزوں کو جو آپ نے سنا ہے اس سے ہم اپنی لائف میں یعنی امپلیمنٹ کریں اور بہت زیادہ سبقت کریں ایک دوسرے کو سلام کرنے کے سلسلے سے، تاکہ وہ ساری نیکیاں ہمارے حصے میں بہرحال آتی رہیں، ایک خوشگوار ایک خوبصورت ماحول ہو جائے. یوں تو بہت سی ابھی اور بھی باتیں ہیں جو پیش کی جا سکتی تھیں کہ گھر میں جانے سے، قبرستان پہ جانے پہ سلام اور تمام چیزیں، لیکن اس محدود وقت میں آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی خاص موضوع کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.